پاکستان میں دہشت گردی یہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اور بلوچستان میں تاریخ کا طویل دورانیے کا حملہ ہوا جس میں پاک فوج کے جوانوں اور عام شہریوں سمیت کوئی 50 کے قریب شہید ہوئے، جبکہ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور کوئی 145 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ اس سارے واقعے کا پس منظر اور تفصیل کیا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ یابر صاحب، یہ طویل ترین اگر نہیں بھی ہے تو یہ وسیع ترین دہشت گردی اور وسیع ترین آپریشن ضرور تھا۔ آج تک کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ 10-12 شہروں میں، بلکہ بعض جگہ پہ تو یہ 15 تک کہا جا رہا ہے کہ 10-12 شہروں میں بیک وقت دہشت گرد جو ہیں وہ سرگرم ہو جائیں، وہ حملے کریں، وہ سڑکوں کے اوپر فائرنگ کریں اور خودکش حملے کریں اور لوگوں کو نشانہ بنائیں۔ اس طرح کا سرکاری املاک کو، سرکاری دفاتر کو نشانہ بنایا گیا، جیلوں کو نشانہ بنایا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، ایف سی کی جو وہاں پہ ہیڈ کوارٹرز تھے مختلف شہروں میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل یہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈز ہیں اور جو پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی بہت بڑی پلاننگ لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے خلاف ایک بہت ہی وسیع آپریشن کی ضرورت ہوگی۔ ویسے آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کچھ عرصہ تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بلوچستان کے معاملات کافی حد تک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کنٹرول میں آ گئے ہیں، لیکن یہ یکدم ان کا اتنے وسیع پیمانے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا وسیع پیمانے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ وسیع پیمانے پہ اتنا بڑا اٹیک ہونا، تو کیا یہ سیکورٹی لیبس تھا یا ان کے پیچھے کوئی غیر ملکی فیکٹرز تھے کہ جس کی وجہ سے فوری طور پر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا یا اس کو حملہ ہونے سے پہلے روکا نہیں جا سکا؟ دیکھیے، یہ غیر ملکی ہینڈلنگ کے بغیر، غیر ملکی مدد کے بغیر، غیر ملکی فائنانسنگ کے بغیر اور انٹیلیجنس معلومات کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اس کو بڑا پلان کر کے کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا واقعہ جو بلوچستان کے تمام بڑے شہر جس میں کوئٹہ، گوادر، پسنی، پنجگور، خاران، دال بندین، نوشکی، مستونگ، حتیٰ کہ کلات اور تربت کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان تمام شہروں میں یک وقت یہ حملے ہوئے ہیں۔